اب مجھے بتائیں، جس کو قبر کی یاد ہے اور جس کو یاد نہیں ہے وہ اپنی زندگیوں میں دیکھ لے۔ ہمیں قبر بھول گئی ہے اس کی وجہ، اور ہمارے بزرگوں کو قبر یاد تھی اس کی وجہ۔ ایک تابعی ہیں حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلیمان بن عبد الملک اموی کے دور کے بہت بڑے شخص ہیں۔ حضرت ابو حازم کو بادشاہ نے اپنے وقت میں گفتگو کے لیے بلایا۔ اس وقت یہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں وہ صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوا، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو انہیں بلایا اور ان سے جو بات کی ہے نا انہوں نے، وہ موت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کو؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں۔ کہا آپ کا اور میرا نظریہ ہے کہ قبر میں اعمال ہیں، جنت ہے، سب کچھ ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کے باوجود، ایمان رکھنے کے باوجود، ہم میں کسی بندے کا جی تو نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں؟ بادشاہ کہہ رہا وجہ؟ کہا وجہ کیا ہے؟ میرا جی تو کم از کم اپنا کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔ اگر میں جنت کو مان رہا ہوں تو حق تھا، مجھے جنت کا شوق ہوتا، آخرت کا شوق ہوتا، میں وہاں دوڑ کے جاتا۔ وہ عبدالآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو میں جاتا، میں تو نہیں جا رہا۔ عام طور پہ بندہ نہیں جاتا۔ اس کی وجہ فرمائیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بزرگوں کے تجربوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یقین مانے جو اکابر کے تجربوں سے سبق ملتا ہے نا، جو اکابر کے تجربوں سے سبق لیتا ہے نا، پھر اس کو تجربے کرنے نہیں پڑتے۔ لوگ تجربے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تجربہ نہ کرو، تجربہ کرنے والوں سے سبق حاصل کرو، جو وہ ہمیں بتائے گا نا وہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ حضرت ناظم صاحب تشریف فرمائے، ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کوئی بات فرمائے نا تو میں بعد میں دوستوں کو کہتے ہیں سنا یہ بندہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، وہ دیکھ چکا ہے اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑے سے بندہ سبق حاصل کرے، بڑے کے کہنے کو چیک کرنے کے لیے تجربے کرے گا تو مار کھائے گا۔ تو اس نے بھی ان کے بزرگوں کے تجربوں کے لیے کہا ابو حازم آپ اپنا تجربہ بتائیں، ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی، دنیا کی یاد اتنی ہمارے دل میں رچی بسی ہے، وجہ؟ تو امام ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب ٹھیک ٹھیک مجھے بتا دینا، سوال بہت آسان ہے، اور اگر آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو میرے خیال میں آپ کو اس جواب سے خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ انہوں نے کہا جی پوچھے۔ تو امام ابو حازم پوچھنے لگے کہ آپ کا ایک گھر ہو آبادی میں اور آپ کا ایک گھر ہو جنگل غابہ میں، اور آپ ساری کمائی جمع پونجی اپنے آبادی والے گھر پر لگائیں، خوبصورت کریں، مزین کریں، ہر قسم کی جیسے کہتے ہیں فیسلیٹیٹ کر دیں اس کو، ہر قسم کی اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سہولت رکھ لیں، اور جو آپ کا جنگل میں گھر تھا، پہلے جنگل میں تھا، وہ مزید جنوں کا گھر آپ نے بنا دیا، ادھر جانا چھوڑ دیا، ادھر آپ نے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، روشنی کچھ چیز کا انتظام بھی نہیں ہے، تو آپ دونوں گھروں کے مالک ہو یا ایک کے؟ اس نے کہا مالک تو دونوں کو۔ تو کہا پھر آپ کس گھر میں رہنا چاہو گے؟ اس نے کہا یہ تو بات طے شدہ ہے کہ میں آبادی والے گھر میں رہوں گا جہاں تمام سہولتیں میسر ہیں، میں اس گھر میں تو نہیں جاؤں گا جو جنگل میں اور اس میں کسی قسم کوئی سہولت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جناب محترم یہی حال ہم نے کر دیا ہے، جتنی محنتیں کی دنیا پہ لگا دی تو دنیا کا گھر ہم نے روشن بنا لیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، قبر ہم نے اپنی اندھیری کا گھر بنا لیا، تو آبادیوں کو چھوڑ کے ویرانیوں کی طرف جانے کا من کسی کا نہیں کرتا، کسی کا جی نہیں کرتا۔ آج ہم نے یہ کر لیا اور وہی حال ہمارا ہے۔